أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں اگر آپ کے ذہن میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جتنی بڑی بڑی مصنوعات ہے، مخلوقات ہے، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، پھر ان کے اندر جو رزق، جو معدنیات اللہ پاک نے رکھے ہیں، ان سب چیزوں کی تخلیق اور کس کس دن یہ اللہ نے بنائے، یہ سب بیان ہوا کہ آسمان ان دنوں میں بنا، زمین ان دنوں میں بنے، یہ سب چیزیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے بنانے کے اندر طاقت بھی اتنی زیادہ چاہیے. اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. تو اللہ پاک کی طاقت سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہو سکتی. وہ وحدہ لا شریک ہے اس کائنات کو بنانے میں. ہر اعتبار سے اس کی ذات کامل ہے، عیب سے پاک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص توحید کا انکار کرتا ہے اور اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کو شریک کہتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے. اور شرک جیسے گناہ پر اللہ پاک کی پکڑ ہمیشہ سے آتی رہی. سابقہ امتوں کی بھی پکڑ ہوئی، اس لیے کہ وہ شرک میں، بت پرستی میں، توحید کے انکار کے اندر مبتلا ہوئے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی، سمجھایا بھی، ڈرایا بھی کہ ہم نے تمہیں توحید کے اتنے واضح اور صاف دلائل دے دیے، اب بھی اگر شرک کرو گے اور قبول نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا جن پر عذاب آیا. ان آیات کا ترجمہ ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ اب بھی اعراض کریں، یعنی مکہ والے، قریش والے، مشرکین مکہ، اگر ان ساری باتوں کے بعد بھی یہ اعراض کرے، اعراض کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، اب بھی اگر منہ پھیرے، فقل، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آفت اور عذاب سے جیسی آفت اور عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آ گئی تھی. اللہ نے ان کی پکڑ کی، وہی اللہ تمہاری پکڑ بھی کر سکتا ہے، باز آ جاؤ. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور یاد کرو جب ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ان سے کہا کہ دیکھو عبادت مت کرو سوائے ایک اللہ کی. قالوا، تو وہ جواب میں کہنے لگے، لو شاء ربنا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرشتہ اتارتا. یہ ان کا جواب تھا، اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتہ اتارتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، لہذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا صاف انکار کرتے ہیں.
تو یہ دو آیتیں ہیں دوستو جو تنبیہ کے لیے اور انذار کے لیے. انذار کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے، اور یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے کہ غلط کام پر ہمیشہ سمجھدار فرد وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے کم عمروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو وہ تنبیہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ان کو ڈراتا ہے. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، غلطی پر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلے جی کرنے دیں، غلطی کے باوجود بھی انسان بچوں پر سختی نہ کرے یا ان کو سمجھائے ڈرائے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ چھوٹا جرم بہت بڑے جرم تک انسان کو لے جاتا ہے. اس لیے اولاد ہو، ماتحت ہو، کم عمر والے افراد ہو، ان کو ان کی غلطی پر سختی اور ڈانٹ کرنا یہ سنت خداوندی. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکمن فرمائے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اسی طرح ڈرا رہا ہوں کہ تم پر بھی یہ عذاب آ جائے گا. تو ایک بات تو ہمارے لیے واضح ہے کہ اصلاح زندگی کا ایک طریقہ وہ بڑوں کی تنبیہ اور روک ٹوک ہے، جسے آج شاید ہم زیادہ پسند بھی نہیں کرتے. آج کے نوجوان بھی، آج کے بچے بھی، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں مکتب بھی وہ ملے، مدرسہ بھی وہ ملے، اسکول بھی وہ ملے، سرپرست بھی وہ ملے، اساتذہ بھی وہ ملے جو ہم سے نرمی اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوں، جہاں کوئی تنبیہ نہ ہو، ڈانٹ نہ ہو، ڈپٹ نہ ہو، بس ہمیشہ ہمیں ہماری تعریفیں ہو رہی ہوں. اس کا نقصان آج ہم سب بھگت رہے ہیں اجتماعی طور پر. تو اس لیے ایک تو شریعت کے دائرے میں اور حدود میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی اور اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے اپنے انداز کو سخت کرنا، لب و لہجہ اختیار کرنا، یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ تنبیہ ہے اور یہ اخلاق کے دائرے کے اندر ہی شامل ہے. دوسری بات آیت میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے پاس ان کے رسول آئے. تو اللہ پاک نے جو تعبیر استعمال کی وہ کیا ہے؟ ترجمہ کو آپ نے اگر سنا ہو کہ دیکھو پچھلی امتوں کے پاس ان کے رسول آئے، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی. مطلب کیا ہے آگے اور پیچھے سے آنے کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی وہ سامنے سے آ کے بلاتے تھے، کبھی پیچھے سے، یہ مطلب نہیں. مفسرین نے لکھا اس کا مطلب اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھانے میں پورا زور لگایا. لیکن جیسے ایک محاورے کی زبان ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے بھئی میں تو آپ کو دن رات سمجھا رہا تھا، میں تو آپ کو ہزاروں دفعہ بول چکا تھا کہ یہ کام مت کیجیے گا. تو ضروری نہیں کہ آپ کاؤنٹنگ کرنے لگ جائیں کہ جی 1000 دفعہ کیسے پورا ہو رہا ہے، بلکہ ایک تعبیر ہوتی ہے دوستو. اور مقصد اس سے کیا سمجھانا ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے مأمور ہوتا ہے اپنی امت کو سمجھانے کا، اور اس سمجھانے کے اندر وہ معمولی سی کوتاہی بھی نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ کوئی پیغمبر بھی الف سے لے کر یا تک اس کائنات میں نہ ایسا ہے، نہ گزرا ہے، نہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری میں معمولی قسم کی بھی نعوذ باللہ غفلت یا کمزوری دکھا سکے. ہر پیغمبر اپنے مقصد کو 100% پورا کر کے دنیا سے جاتا ہے. اس لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیات اتری وہ کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے دیے ہوئے مقصد میں آپ 100% کامیاب گئے. نعوذ باللہ اگر کوئی یہ عقیدہ اور تصور رکھے
کہ آپ نے امت کو کوئی بات بتائی نہیں، یا امت سے نعوذ باللہ کوئی بات چھپائی، یا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ صراحتاً کفر ہے دوست۔ تو عام مصلح، عام مربی، عام استاذ وہ اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مقصد کے لیے پوری جان لگا دیتا ہے دوست، پورا زور لگا دیتا ہے۔ اس لیے تربیت اولاد ہو، تربیت اطفال ہو، یا تربیت احوال ہو، ان سب کے اندر انسان اس وقت قصوروار نہیں بنے گا کہ جب اس نے اپنی پوری جان لگائی۔ اب آج ہم کیا کرتے ہیں، شادی ہال میں گانے بج رہے ہیں، ڈھول باجے بج رہے ہیں، زبردست قسم کا سب کچھ چل رہا ہے۔ اب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ شرکت بھی کروں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری شیخیت پہ فرق نہ آئے۔ شیخیت سمجھتے ہیں دوست؟ ہاں، بزرگی، بزرگ بھی رہوں اور کام بھی ہو جائے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، دونوں کام ہو جائے۔ تو لہذا گئے اور وہاں کا یہ کیا کر رہے ہو یار، ایسا نہیں کرو، یہ کہہ کے جا کے ایک نرم گرم سیٹ سنبھال لی۔ تو یہ ایک نرم و نازک سا جملہ گیٹ پر کہہ دینا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، اس پہ جان چھوٹے گی، اس پہ جان خلاصی ہو جائے گی۔ جتنا غصہ مجھے غلطی پر اپنے ملازم پہ آتا ہے، یا اگر میرا بیٹا میری جیب سے بغیر اجازت کے 100 روپے نکال لے اور مجھے جتنا غصہ آتا ہے، کم سے کم اتنا غصہ تو میں وہاں کر لوں اور ان سے کہہ دوں کہ بھئی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، کیوں ایک خیر کے کام کو بے برکتی کا شکار کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا سخت لب و لہجہ، تو اس کی ہمت نہیں ہے۔ سب اس میں شریک ہوتے ہیں اور سب چل رہا ہوتا ہے، بعد میں کہتے ہیں جی میں نے تو اپنے حصے کا کام پورا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حصے کا کام اس وقت ہوگا کہ من بین ایدیہم ومن خلفہم، آپ نے اس درجہ زور مارا ہو، تنبیہ کی ہو، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سابقہ جتنی امتیں تھیں، بشمول اس امت کے ابتدائی طبقے کے مشرکین مکہ کے، سب نے اپنی امتوں کو، اپنے انبیاء کو ایک جواب دیا کہ آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں سمجھانا تھا اور واقعی یہ احکامات آسمان سے آئے ہیں، وحی اگر آسمان سے آئی ہے تو ہمیں سمجھانے والی مخلوق بھی آسمان سے آنی چاہیے تھی۔ بات سمجھ گئے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ یا وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ پاک چاہتے کہ ہم بات کو سمجھ جائیں تو اللہ فرشتوں کو اتارتے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو گویا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں سمجھانے کے لیے جس نے آنا ہے وہ بشریت کے لباس میں نہ ہو، وہ ایک نورانی فرشتہ ہونا چاہیے اور وہ آ کر ہمیں سمجھائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے تو سب کے سب احاطہ بشریت کے اندر تھے۔ ان انبیاء میں کوئی نورانی فرشتہ نہیں ہے دوستو، سب بشر ہیں، سب انسان ہیں، لیکن ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کس قدر بلند تھی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو۔ ان کے مقامات تک انسان کا تصور نہیں جا سکتا، اللہ نے ان کو اتنا نوازا۔ لیکن اللہ کا ضابطہ ہے کہ انسان سے سیکھتا ہے،
انسان انسان سے اصلاح حاصل کرتا ہے. بات سمجھ گئے؟ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. دنیا اب اس طرف جا رہی ہے کہ انسان کا کردار ہی ختم ہو جائے. روبوٹ آئے، روبوٹ چلے، روبوٹ سب کچھ کرے. ہم تو تھوڑا سا پیچھے ہیں پاکستان والے، یعنی اس اعتبار سے، لیکن دنیا ان اسباب کے اعتبار سے ہم سے کئی قدم آگے چل رہی. آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا مدینہ منورہ کے اندر، اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ایک ساتھی کی دعوت پر ہم گئے ایک مطعم میں، ایک ہوٹل کے اندر. تو باقاعدہ یہ جو برتن نہیں ہوتے، جو برتن ٹیبل تک سرو کرنے کے لیے، تو پہلے تو ہمارے ہاں جیسے ویٹر ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں، وہاں یہ نہیں تھا. باقاعدہ روبوٹ جو ہے نا، پورا ایک ٹرے سسٹم، وہ ٹرالی لے کر کے آ رہے ہیں. آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ایسے روبوٹ؟ تو وہ باقاعدہ ہوٹل کے اندر. اچھا، مجھے اس پر بڑا وہ ہوا کہ ٹھیک ہے سب ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ جا کے کسی ٹیبل سے ٹکرا جائے یا جا کے کسی غلط جگہ میں اندر واش روم میں چلا جائے پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے وہ میزبان نے کہا ان کا پورا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بس ایک مشین بنا کے اس کو چلا دیا ہے اور آپ ریموٹ، پورا سسٹم اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایسے اسکینر ہے اور ایسی چیزیں اس کے اندر ہے کہ ذرا سا اس کو محسوس ہو کہ آگے کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی ٹیبل آ رہی ہے، کوئی چیئر آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، یہ فوراً وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا. آپ کے ٹیبل تک ٹرالی آئے گی، آپ اس میں سے پلیٹیں اٹھائیں اپنے پاس رکھ کے وہ واپس چلا جائے گا. انسان نے ترقی تو یہاں تک کی، اتنی چیزیں بنا لی، لیکن آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جی میں نے نورانی قاعدہ وہ روبوٹ سے پڑھا ہے، قاری روبوٹ صاحب سے میں نے پڑھا ہے کوئی آج تک؟ یا کوئی کہے کہ جی میں نے ناظرہ قرآن کریم جو ہے وہ قاری القرہ حضرت روبوٹ صاحب سے پڑھا ہے؟ نہیں. نورانی قاعدے کے لیے ہم مکتب کے استاذ کے محتاج ہیں، قاری صاحب کے محتاج ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تربیت اور میری اصلاح جو ہے وہ روبوٹ نے کی. نہیں، سب کہیں گے ماں باپ نے کی، ماں باپ نے ہمیں سکھایا. انسان انسان کی تربیت کرتا ہے. جہاں جنس بدل جائے گی نا دوستو، جنس، انسان کی تربیت ناقص رہ جاتی ہے، وہ مکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج دنیا میں لوگ جانوروں پہ محنت کر رہے ہیں، پرندوں پہ محنت کر رہے ہیں. ایسے طوطے ہیں جو پوری پوری باتیں کرتے ہیں، آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب دیں گے. طوطا ہے، اس پر محنت ہوئی، وہ آپ کے ساتھ کلم کلا باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ گھنٹی پہ شور بجاتا ہے، وہ گھر کے بچوں کے نام لیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی کسی نے طوطے کو استاذ نہیں کہا، ماں باپ نہیں کہا، مربی نہیں کہا. وہاں سے سیکھ نہیں سکتا انسان. اب یہ جتنی چیزیں دوستوں سامنے آ رہی ہے، اور آج تو اے آئی کا دور ہے، جو سوال کیا جواب آیا، سوال کیا جواب آیا، سوال کیا جواب، سب چیزیں آ رہی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں دوستو، یہ اتنی معلومات، ٹیکنالوجی اور سب چیزوں کے باوجود بھی ایک دن آپ اٹھتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، کام نہیں کر رہا سسٹم، کیا ہو گیا جی؟ کہتے ہیں بھئی نیٹ ورک خراب ہو گیا. انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، کہیں نہ کہیں جا کر آپ کا ہاتھ چھوڑ دے گی، خراب، ختم، خلاص. اللہ پاک اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. کمپیوٹر بہت تیز ہو جائے گا، ٹیکنالوجی بہت آگے چلی جائے گی، لیکن اگر میں نے بارشیں برسا دی، میں نے پانی روک دیا، میں نے یہ نظام ختم کر دیا، سب چیزیں تلچٹ ہو کے ختم ہو جائے گی، بالکل زیرو پہ آ جائیں گے انسان. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج بھی اور قیامت تک اس امت کی اصلاح، تربیت، وہ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے ساتھ جڑی. اس کے بغیر ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی ہر ہفتے
آپ جانتے ہیں کہ مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے صبح 11 بجے، اور عصر کے بعد مسجد میں مجلس ہوتی ہے ذکر کی اور بیان۔ مستورات کی مجلس تو انشاءاللہ صبح ہوگی 11 بجے، لیکن عصر کے بعد والی مجلس ہم کل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل عشاء کے بعد سیرت کی نسبت سے بہت اہم مجلس ہوگی پروجیکٹر پہ، ربیع الاول کی نسبت سے، سیرت کی نسبت سے کل ایک خصوصی مجلس ہے جس میں انشاءاللہ پوری سیرت کا خلاصہ ہوگا۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ کل عشاء پڑھ کے اس مجلس میں لازمی شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری دعوت آپ احباب کو ہے اتوار کے دن کی۔ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، کوئز سوال و جواب کا۔ سوال پوچھا، جس نے جواب دیا چلے بھئی آ کے آپ اپنا انعام وصول کر لیں، ہے نا؟ تو سالانہ کوئز پروگرام ہوتا ہے، بڑا مفید ہے، اور ماشاءاللہ 100 سے اوپر بچوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ بچیوں کے لیے مدرسۃ البنات میں ہے، علماء بھی آئیں گے۔ تمام اہل مسجد، اہل محلہ سے میری درخواست ہوگی کہ اتوار کے دن کی کوئز پروگرام کی مجلس میں اپنی 100% حاضری کو یقینی بنائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔